حضرت زیاد اشجی رضی اللہ تعالی عنہا ان 6 خواتین میں سے ایک ہیں جن کی شجاعت و بہادری کی خصوصیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تعریف کی گئی، اور بتایا گیا کہ ان کا شمار مدینہ کے ان صحابیات میں ہوتا ہے جو میدان جنگ میں اپنی خداداد بصالت کے جوہر بھی دکھاتی ہیں اور مجاہدین کی خدمت کے فرائض بھی انجام دیتی رہی ہیں۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو پیغام بھیجا اور اپنے ہاں طلب فرمایا۔ یہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا میدان خیبر میں جاؤ گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور حاضر ہوں گی۔ فرمایا وہاں کیا خدمت انجام دو گی؟ کہا ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جن سے زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کریں گی، انہیں تیر اٹھا اٹھا کر دیں گی اور ان کی کمانوں پر ڈالیں گی، ان کو پیاس محسوس ہوئی تو ستو پلائیں گی، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے شعر پڑھیں گی اور اللہ کی راہ میں دوسری ضروریات خدمات انجام دیں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوراً تیار ہو جاؤ اور میدان جنگ کی طرف چل پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر زیاد اسی وقت تیار ہو گئیں اور خیبر میں پہنچ گئیں۔ جب مجاہدین کی کوشش اور اللہ کی نصرت سے خیبر فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس طرح مال غنیمت سے حصہ دیا جس طرح مردوں کو دیا، کیونکہ ان کی قربانیوں اور جدوجہد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوعیت کی قربانیاں اور کوششیں قرار دیں جس نوعیت کی مردوں کی قربانیاں تھیں۔ حضرت زیاد اشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے علاوہ دیگر معرکوں میں بھی حصہ لیا اور ان میں بھی اس قسم کی خدمات انجام دی۔ مدینہ منورہ میں یہ خاص شہرت کی حامل تھی، لوگوں پر مردوں کی طرح ان کا دبدبہ تھا، آواز میں زور تھا، کسی سے مروب نہ ہوتی تھی، خلاف شریعت بات دیکھتی تو تڑپ اٹھتی، سچی بات کہنے میں کسی کو رعایت نہ کرتی، فرمایا کرتی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ حق کہنے میں کسی کی رعایت کرتے یا مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے تو اسلام کبھی نہ پھیل سکتا۔ عمل میں ڈھیل اور سستی انہیں سخت ناگوار تھی، اگر کہیں قول و فعل میں تضاد دیکھتی تو خفگی کا اظہار کرتی، پاکیزگی کردار اور صدقے مال پر بہت زور دیتی۔ عورتیں عمل کے سلسلے میں عام طور پر ڈھیلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو بالخصوص یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اللہ کے نزدیک اصل شے عمل ہے، جتنا کوئی عمل میں اونچا ہوگا اس قدر اللہ کے ہاں عزت و احترام کا مستحق قرار پائے گا۔ انسان کے جوہر میدان جنگ میں کھلتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ بہادری و شجاعت کیا شے ہے اور دل کی مضبوطی کس چیز کا نام ہے۔ اسی جنگ خیبر میں شامل ہونے کے لیے ان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مرد عورتوں سے بہت آگے ہیں، وہ میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے سخت صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس خیال میں پوری طرح ایسے لوگوں کے ہم آہنگ ہونا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل و حرکت کے میدان میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، بلا شبہ مرد شمشیر بکف ہوتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں نکل کر شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں یا غازی کہلاتے ہیں، مگر اس زمن میں عورتیں بھی ان کے برابر کی شریک ہیں۔ اگر مردوں کے ہاتھ میں تلوار ہے تو یہ بات کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ اسی تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لیے عورت کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں۔ اگر وہ تیر چلاتے ہیں اور مارکہ کارزار گرم ہوتا ہے تو انہیں یہ تیر کمان میں جوڑنے کے لیے عورت عطا کرتی ہے۔ مجاہد پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو عورت کا ہاتھ آگے بڑھ کر پانی کا پیالہ ان کے منہ میں لگاتا ہے۔ وہ زخمی ہوتے ہیں تو عورت ان کی مرہم پٹی کے فرائض انجام دیتی ہے۔ مجاہد بھوک سے دوچار ہوتے ہیں تو عورت اس کے لیے روٹی مہیا کرتی ہے۔ عورت کی اہمیت کو کم نہ سمجھو، انہیں کمزور اور ناتواں خیال نہ کرو۔ عورت کا وجود اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ فتح اور شکست کے معاملات مردوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور عورتوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی حیثیت کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میدان جنگ میں آتی تھی اور خدمات انجام دیتی تھی۔ حضرت زیاد ایک بے خوف اور جری صحابیہ تھی اور بلند افکار و خیالات کی مالک۔ وہ طب اور جراحت میں مہارت رکھتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد تک زندہ رہیں۔ انہوں نے جہاد کے فضائل بیان کرنا اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ و تیار کرنا ایک طرح سے اپنے آپ پر فرض قرار دے لیا تھا۔ صحابہ ان کی جرأت و بصالت کی بنا پر ان کے انتہائی تکریم کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بنو اشجی سے تعلق رکھتی تھی۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ خیبر میں انہوں نے 5 دوسری صحابیات کی رفاقت میں چرخہ کاٹ کر مجاہدین کی مدد کی تھی۔ اللہ حافظ۔